اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل کیا پڑھا تھا جی کہ اپنے گھوڑے اپنی طاقتیں تیار رکھو، دشمن پہ اس سے روب ڈالو۔ اب دشمن سے خطرہ بھی ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ خیانت کر جائے، لیکن جب ہماری طاقت پوری ہوگی تو پھر کیا ہوگا جی، وہ بھی دیکھ بھال کے ہی آگے قدم بڑھائیں گے۔ تو فرمایا وَإِن جَنَحُوا اور ان اگر جناحو، جناح کا کیا مطلب ہے؟ جناح یجنح، پہلو کو کہتے ہیں، ایک انسان کی سائیڈ کو، بازو کو بھی کہہ دیتے ہیں کیونکہ وہ بھی ایک سائیڈ پہ ایک بازو ہوتا ہے۔ تو وَإِن جَنَحُوا، اور اگر وہ اس جانب مائل ہو جائیں، جنحا وہ مائل ہوا، وہ جھکا یا وہ آیا، جو معنی بھی آپ اس کے لے لیں، اور واو الف جمع کر، اور اگر وہ مائل ہو جائیں، ان جنحو، جنحو کا ویسے تو مطلب ہے کہ وہ مائل ہوئے، ماضی کا صیغہ ہے نا، تو جائیں کہاں سے آ گیا؟ ان کی وجہ سے، یہ شرطی ہے، ٹھیک ہے جی۔ ان جنحوا، اور اگر وہ مائل ہو جائیں، للسلم، لام ذلی تعلیل کے لیے، الف لام اور سلمی، للسلمی، یہ الف جو تھا یہ کدھر چلا گیا جی؟ حمزۃ الوصل تھا، یہ بولتا تو نہیں اور کئی دفعہ خود ہی نہیں رہتا، اڑ جاتا ہے، جیسے للہ میں چلا جاتا ہے، یعنی اللہ ہے، اور ہم کہتے ہیں للہ، اللہ کے لیے، تو یہ الف ہی اڑ گیا درمیان، سیدھا ہی للہ آ گیا، ایسے لکھا ہوتا ہے نا للہ۔ اب اس کا یہ والا بھی نظر نہیں آ رہا ہوتا، سیدھے تیر ہی لکھ دیتے ہیں للہ، اللہ کے لیے، ٹھیک ہے۔ تو للسلم، سلم کس چیز کو کہتے ہیں؟ سلم، اچھا ایک لفظ ہے سلم، سیڑھی نہیں، سیڑھی کے لیے لفظ آتا ہے سلم، سلم وہ سیڑھی کے لیے عربی میں استعمال ہوتا ہے۔ ایک ہے سلم، ایک ہے سلم۔ سلم تو آپ جانتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم، فی السلم، سلم کا مطلب اسلام، سلامتی۔ سلم کا مطلب کیا جی؟ اصل مطلب کیا ہے؟ سلامتی۔ اور سلم کا مطلب کیا ہے؟ صلح، امن۔ یعنی اگر وہ مائل ہو جائیں للسلم، صلح کے لیے، اگر وہ صلح دکھائیں، وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ، اور اگر وہ دکھائیں، وہ بول پڑو بھائی، اگر وہ صلح کی طرف ان کا مائل ہو، یعنی آپ لگتا ہے کہ بارڈر پہ فوجیں آ گئی ہیں لیکن ان کا مائل کس طرف ہے؟ اب جنگ کی طرف نہیں ہے۔ آپ کو کسی نے خبر دے دی تھی کہ دھوکہ دینے لگے ہیں جی کہ خیانت کریں گے، لیکن آپ نے جب دیکھا تو پتہ چلا کہ جنحوا للسلم، کہ وہ تو صلح کی طرف وہ مائل ہیں، یا شو کر رہے ہیں، یا ان کی طرف سے نظر آ رہا ہے جیسے کہ وہ صلح چاہتے ہیں۔ فجنح، فا
بس اب یہ کیا تھا اس کا جی؟ جنہا یجنہو، تو اس سے کیا بنایا؟ سوری یجنہونا یا تجنہونا، تم سب مائل ہوتے ہو. ٹھیک ہے جی. اس کا کیا بنانا ہے؟ امر. نون اعرابی چلا گیا اور علامت مضارع چلی گئی، تو جیم نون ہے واو بچ گیا. اس سے پہلے انہوں نے پھر کیا لگانا ہے؟ الف حمزۃ الوصل لگانا ہے. تو ویسے تو بننا چاہیے تھا اجنح، اس میں واو نون نہیں ہے نا جی. ہاں تو دیکھا کریں جی، غلطی ہوتی ہے تو پھر کہتے ہیں کہ گڑبڑ ہو گیا. تو یہ کیا تھا جی؟ یہ واو نون تو تھا ہی نہیں اس میں، تو تجنہو تھا، تو اعراب بھی چلا گیا اور وہ بھی چلا گیا. تو اب یہ بچ گیا اجنح، لیکن اب فا پہ زبر ہے تو یہ حمزۃ الوصل نہیں بولے گا. فجنح، اس کا مطلب ہے تجنہو تم مائل ہو جاؤ، تم مائل ہوتے ہو، اور اجنح تم مائل ہو. فا پس آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے. کیوں جی؟ کیسے پتہ چلا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے؟ صلح کس نے کرنی ہے؟ لیڈر نے صلح کرنی ہوتی ہے نا، یا عام سپاہی اٹھ کے صلح. اگر کوئی عام آدمی چلے اس پہ بتا دیں جی کہ اگر جنگ چھڑی ہوئی ہے یا جنگ کا ماحول ہے، لشکر آگے آمنے سامنے ہے، اور ایک چھوٹا کمانڈر صلح کر لیتا ہے، تو وہ کیا کہلائے گی؟ غداری کہلائے گی. ٹھیک ہے جی. تو یہ جو سب سے بڑے لیڈر ہوتے ہیں صلح ان کا، تو اس وقت لیڈر کون تھے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. فجنح، تو آپ بھی مائل ہو جائیں، جھک جائیں. کس جانب جھک جائیں جی؟ لہا، لام تعلیل کے لیے. ہا کس کی ضمیر ہے جی؟ او بھائی، ایک آپ کو کلیہ بتایا ہے کہ قریب ترین اسم کی طرف لوٹ جاؤ. کیا ہے؟ سلامتی کی طرف، سلم کی طرف، صلح کی طرف. یہ ہا جو ہے یہ صلح کی، پیچھے واپس چلے جائیں تو سلم ہی آئے گا نا اس سے پیچھے. اور یہ فا کس لیے آیا؟ جواب شرط کے لیے. جب اس شرط نے کیا کیا؟ کیا کیا شرط نے جی؟ اڑا دیا اس کو. فجنح لہا، یہ ویسے بھی آ گیا تھا امر میں تو اس نے اڑ جانا تھا، لیکن پھر بھی آپ یہ اس کا سمجھ لیں کہ یہ جواب شرط فا سے ہے. فجنح لہا، تو آپ بھی صلح کی طرف مائل ہو جائیں. اب پھر بھی خطرہ ہے. کئی دفعہ دشمن جو ہوتا ہے وہ کہتے ہیں ہندو کے بارے میں، کیا کہتے ہیں؟ بغل میں چھری، منہ میں رام رام. بغل میں چھری چھپائی ہوئی ہے. تو ایسے بھی دشمن ہو جاتے ہیں جن کے منہ میں رام رام ہوتا ہے، صلح ہوتی ہے، اور اندر چھریاں سیدھی کر کے رکھی ہوتی ہیں کہ ذرا سا بندہ ڈھیلا پڑا نہیں. آپ نے بہت سے واقعات سنے ہوں گے کہ قتل کرنے سے پہلے صلح ہوئی، تو پھر کیا ہوا؟ وہ بندہ سکون سے ہو گیا جو تھوڑا سا چوکنا تھا کہ اب تو صلح ہو گئی، اب تو آپ جا کے مار دیا اس کو. تو وہ دھوکہ اس کو کہتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ اگر وہ صلح کے لیے مائل ہو رہے ہیں تو آپ بھی صلح کے لیے مائل ہو جائیں. وَتَوَکَّلْ، اور توکل ہے جی. یہ کیا تھا؟ یہ توکل کیا ہے؟ توکل یتوکلو، توکل اس نے بھروسہ کیا، کسی کو اپنا
کارساز یعنی کہ بنا لینا. اس نے بھروسہ کیا، یتوکلو وہ بھروسہ کرتا ہے. اب اسے کیا بنانا ہے؟ امر بنانا ہے. تو علامت مضارع گئی اور اعراب بھی چلا گیا، آخر میں جزم آ گئی. تو یہ بچ گیا توکل. و توکل اور بھروسہ کریں. یہ واحد کا صیغہ ہے نا جی. تو بھروسہ کس نے کرنا ہے؟ لیڈر آف دی آرمی نے بھروسہ کرنا ہے، لیڈر آف دا اسٹیٹ، ہیڈ آف دا اسٹیٹ نے کرنا ہے بھروسہ. و توکل اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھروسہ کر لیں اللہ، اللہ پر، اوپر، اللہ ہی، اللہ کے، اللہ پر آپ بھروسہ کر لیں. اللہ پہ بھروسہ کرنے کا مطلب کیا ہے جی؟ یعنی ہم نے صلح کر لی ہے. پھر میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ توکل کے معنی کیا ہوتے ہیں. چلو بتائیں، پہلے بھی بتائیں. ہاں جی، آپ اپنا کام کرو اور نتیجہ اللہ پہ چھوڑ دو، یہ توکل ہے. یعنی آپ نے کیا کام کیا جی؟ اللہ پہ بھروسہ کر کے اس کی صلح کے مقابلے میں صلح کر لی. اب اللہ پہ بھروسہ کر لیا، جو بھی ہوگا اب اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہی ہے. اور توکل جب کوئی بندہ اللہ پہ کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ پھر اس کے توکل کو ضائع نہیں کرتا. اِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. بے شک یہ ہو وہ تھا ہوا، اور یہ ہو بن گیا اِنَّا کی وجہ سے. بے شک وہ ہوا، پھر دو دفعہ وہ آیا، وہ ہی، صرف وہ ہی. یہ اب حصر کا تاکید کا اسلوب بن گیا. ہوا السمیع، السمیع، السمیع العلیم. انہو ہوا السمیع العلیم. یہ ہوا آیا تو اس نے الف لام دے دیا ان دونوں کو. ٹھیک ہے جی. یہ ہوا نے کیا کیا؟ شدت پیدا کی، خبر کو الف لام دے دیا. ہاں جی، نہیں ایک اسلوب ہے نا، ایک اسلوب ہے یہ. اگر ہوتا ان اللہ، اگر ہوتا کہ بے شک اللہ تعالیٰ، تو پھر ہوتا سمیع علیم. ٹھیک ہے جی. یہ اسمیہ جملہ کے اسلوب ہیں. یعنی مبتدا ہمیشہ الف لام کے ساتھ آئے گا یا معرفہ آئے گا، معرفہ. اور خبر ہمیشہ الف لام کے بغیر آئے گی، نکرہ آئے گی. لیکن یہ خبر جو ہے یہ کس چیز کے ساتھ آ گئی ہے جی؟ الف لام کے ساتھ، معرفہ آ گئی. تو کس وجہ سے؟ ہوا کے ساتھ. یہ ایک اسلوب ہے کسی بات کو مزید مؤکد کرنے کا. تو انہو ہوا السمیع العلیم. بے شک وہ، صرف وہ ہی ہے سب سننے والا اور سب جاننے والا. یہ صرف وہی ہے بس. انہو ہوا السمیع العلیم. اس سے مراد کیا ہے کہ آپ جب کسی سے صلح کر رہے ہیں، یہ اصول دیے جا رہے ہیں. قرآن در حقیقت اصول دیتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اللہ بتا سکتے ہیں کسی وقت بھی یہ صحیح صلح کر رہے ہیں، دھوکہ دے رہے ہیں، سچے ہیں، جھوٹے ہیں، منافق ہیں، کیا ہے. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد وحی کا سلسلہ ختم. اب قیامت تک کسی لشکر کے کمانڈر کو، مسلمانوں کو کوئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی تو نہیں آئے گی کہ سامنے جو منافق کھڑا ہے. بس اللہ پہ بھروسہ کریں. اگر یہ صورتحال پیدا ہو جائے تو آپ بھی صلح کر لیں. آپ نہ سارا کچھ سننے والے ہیں، نہ سارا کچھ، تو بھروسہ کس پہ کرنا ہے؟ نہ جی نہ. نہ میں سننے والا ہوں نہ جاننے. چلو اس کی مثال بھی ہٹا دیں. ایک بندہ اندھا ہے، دیکھنے والا نہیں ہے، تو کس پہ بھروسہ کرے گا؟ جو دیکھنے والا ہے اسی پہ بھروسہ کرے گا نا. ایک اندھا آپ دوسرے اندھے کا ہاتھ پکڑ کے تو گلی میں نہیں چل پڑے گا کہ چلو تم بھی اندھے میں بھی اندھا.
ہاں جی، منفی ضرب منفی برابر ہے، یہ اصول تو یہاں نہیں چلے گا نا۔ اندھا کس کا ہاتھ پکڑے گا؟ آنکھوں والے کا۔ وہ تو دیکھ رہا ہے نا جی، اس کے دیکھنے کے بھروسے پہ میں نے اس پہ بھروسہ کر لیا کہ یہ بندہ ٹھیک دیکھ رہا ہے، تو نہ ہم صحیح سننے والے ہیں نہ ہم صحیح جاننے والے ہیں، تو کس کا ہاتھ پکڑ لیا ہے؟ اس کا ہاتھ پکڑ لیا ہے جو سب کچھ سننے والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ تو جب اس کا ہاتھ پکڑ لیا ہے تو اس کا ہاتھ پکڑنے سے ہمیں نقصان ہو سکتا ہے؟ یہ بازار میں آپ بندے نہیں دیکھتے مانگنے والے، انہوں نے کسی کا ہاتھ پکڑا ہی ہوتا ہے نا، اس ہاتھ پکڑے کے سارے وہ پورا بازار گھوم جاتے ہیں، کس بات پہ؟ آسرے پہ، بھروسے پہ۔ تو اللہ پہ بھروسہ کر لیں، اللہ تعالیٰ سب سننے والا، سب جاننے والا ہے۔ تو جب اس کے علم پہ، اس کی سماعت پہ بھروسہ کریں گے تو انشاءاللہ ہمیں کوئی دھوکہ دے سکے گا جی؟ ہاں جی، نہیں دے سکے گا۔ وَإِن يُرِيدُوا، اور ان اگر، یریدو اصل میں کیا تھا جی؟ ارادہ، یریدو کسی چیز کا ارادہ کرنا، ارادہ اس نے ارادہ کیا، یریدو وہ ارادہ کرتا ہے، وہ نیت کرتا ہے، وہ ہاں جی۔ یری اصل میں کیا تھا؟ یریدون، نون کدھر اڑ گیا جی؟ ان شرطیہ کی وجہ سے نون چلا گیا۔ وَإِن يُرِيدُوا، یہ کا مطلب وہ، اگر وہ ارادہ کریں، وَإِن يُرِيدُوا اگر وہ ارادہ کرتے ہیں، ان کہ آپ کس چیز کا ارادہ کرنے لگے ہیں جی؟ یخدعوک، خدع یخدع، کس دھوکے کو کہتے ہیں؟ دھوکے تو سارے ہی ہیں، دھوکے تو سارے ہیں جی، ہاں جی۔ یعنی دھوکے کا مطلب کیا ہے جی؟ کہ ایسا دھوکہ جس میں وہ آپ کو اپنا خوبصورت چہرہ دکھا کے، وہ منہ میں رام رام والی بات ہے، اور ایسا میٹھا آدمی ہنستے کھیلتے دھوکہ دے جائے، خدا۔ اور اگر وہ ارادہ کر لیں ان کے، یہاں پہ نون تھا ایک، یخدعون، وہ بھی پرواز پہ چلا گیا، ٹھیک ہے جی، اس اسلوب کی وجہ سے۔ این یخدعو کا، کہ یہ کا مطلب وہ، یخدعو دھوکہ دیں کا آپ کو کا مطلب مفعول، کہ وہ دھوکہ دیں، دیں کہاں سے آ گیا جی؟ یخدعو کا مطلب ہوتا ہے وہ دھوکہ دیتے ہیں، تو دیں کیسے آیا؟ ان مصدریہ کی وجہ سے، کہ وہ دھوکہ دیں کا آپ کو، ٹھیک ہے جی۔ مصدریہ تو مصدر کے معنی لے آئے گا نا، مصدر کا کیا چیز ہے جی؟ مصدر زمانہ نہیں ہوتا، باقی کیا ہوتا ہے؟ جس طرح کھاتا ہے تو وہ کھانا۔ مصدر فعل کا نام ہے نا، فعل کا نام ہے جس میں زمانہ نہیں ہوتا، مثلا سونا، جاگنا، پینا، بیٹھنا، اٹھنا، اب اس میں زمانہ گھسا دو تو سویا، سوتا ہے، سوئے گا، وہ فعل ہو جائے گا، اور زمانہ نکال دو تو مصدر بن جائے گا۔ اور ان یریدو ان یخدعو کا، اگر وہ ارادہ کر لیں کہ دھوکہ دیں آپ کو، اب اس کا جواب آ رہا ہے، پس ان بے شک، حسبہ حسبہ کا، حسبہ کیا جی؟
کل میں نے کیا بتایا، ایک پچھلی آیت میں میرے خیال میں آیا تھا، حسبہ یحسبو، کیا مطلب تھا اس کا؟ پہلی آیتوں میں، پچھلی ایک دو آیت پہلے لفظ آیا تھا حسبہ یحسبو تھا، یا حسبہ دو ابواب میں آتا ہے، حسبہ یحسبو، ٹھیک ہے جی۔ یہ جو یحسبو ہے حسباناً، کسی چیز کی حسبہ یحسبو اس کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کی گنتی کرنا، شمار، حسبہ یحسبو کا۔ اور حسبہ یحسبو کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کے بارے میں گمان کرنا، خیال کرنا۔ اور اس کا اسم، یہ اس میں ذات ہے، حسبن، حسبن کیا مطلب ہے جی؟ ہاں نہیں، اس کا مطلب تو گمان نہیں ہے نا۔ دیکھیں دو چیز اس میں آ گئے نا، ایک گنتی آ گئی، شمار آ گیا ہے۔ یہ حسبن کا معنی ہے کسی چیز کو شمار کر کے آپ کہہ دیں کہ یہ کافی ہے، مکمل، کافی کے مفہوم میں آ جاتا ہے کہ یہ چیز کافی ہے، پوری ہے، ٹھیک ہے۔ شمار کی نا، شمار کے اندر کسی چیز کو شمار کے بندہ کہتا ہے جی یہ کافی ہے جی۔ مثلا آپ 100 بندے بیٹھے ہوئے ہیں، تو اتنی دیر میں چائے لے کے آگے 100 بندوں کے لیے، تو آپ 100 بندوں کی چائے کو یا کوئی اور چیز کھانے کی آ گئی تو آپ دیکھ کے کہتے ہیں کہ یہ کافی ہو گئی۔ کافی ہو گئی تو اس کا مطلب کیا ہے؟ کافی کا مطلب کیا ہے؟ پورا۔ اب کافی کا مطلب یہ ہے کہ یہ کافی ہے تو اور کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ تو حسبن جو چیز کافی ہو، ٹھیک ہے، حسبن یہ ایک اسم ذات ہے اس کا، جو گن کر کسی چیز کو بندہ کہہ دے کہ گن کر، شمار کر کے اور کہو جی پوری، اب کسی اور چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اب یہاں پہ کیا آ گیا؟ اِنَّ حسبن تھا، حسبن، تو اِنَّ نے کیا کر دیا؟ حسبن کرنا تھا، اس کو کیا کرنا تھا؟ اب حسبہ آ گیا، یہ مضاف ہو گیا، اور حسبہ کیا ہے؟ اِنَّ کا اسم ہے، ٹھیک ہے جی۔ اِنَّ کیا کرتا ہے؟ اپنے اسم کو زبر دے دیتا ہے، تو اس نے زبر دے دیا۔ اِنَّ حسبہ کا، بے شک آپ کو کافی ہے۔ کون کافی ہے جی؟ اِنَّ حسبک اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ آپ کو کافی ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی مدد، اس کا سہارا، وہ آپ کے لیے وہی کافی ہے، مزید کسی چیز کی کوئی ضرورت ہی نہیں۔ اگر وہ آپ کو دھوکہ دینے کا ارادہ کر لیں تو پھر آپ کس پہ بھروسہ آپ نے کیا ہوا ہے؟ اللہ پہ۔ تو اللہ آپ کے لیے، بس اللہ آپ کا محافظ ہے، وہ آپ کا ساتھ دے گا۔ هو الذی، ہوا وہ ایک ضمیر ہے، تو ضمیر کدھر جاتی ہے جی؟ اب یہ ہوا کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کیسے پتہ چلا؟ پیچھے پلٹو تو کون سا اسم ہے؟ قریبی اللہ ہے، وہ ہے الذی، ذات جو، وہ جو، هو الذی ایدک، ایدک، وہ ذات ہے، اب آگے فعل ماضی آ گیا، جس نے ایدہ، کیا مطلب ہے جی؟ ایدہ ہے، ابھی آپ کو پتہ چلے گا۔ ایدہ یؤید، تائید کا لفظ سنا ہے؟ تائید کا،
تائید کس چیز کو کہتے ہیں؟ تائید ہاں، ہے فلاں آدمی نے فلاں کی تائید کر دی، ہاں میں ہاں ملا دی، تائید کر دی ہے، حمایت کر دی۔ ید ان کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ ہاتھ۔ ہاتھ کس چیز کی علامت ہے؟ طاقت کی۔ اور کہتے ہیں جی کہ فلاں گھر سے شادی کر لو انشاءاللہ تمہارے بازو بن جائیں گے۔ بازو کا مطلب کیا ہے؟ طاقت۔ ایک ہاتھ کے ساتھ دوسرا ہاتھ مل گیا تو طاقت بن گئی۔ تو طاقت، مدد، ساری چیزیں اس کے معنی میں آ جاتے ہیں، تائید آ جاتی ہیں۔ تو اس سے بہتر ہے، کیونکہ یہ قرآن کا عربی کا لفظ ہی تائید ہے، تائید اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، ایک ایسی تائید جس میں طاقت بھی شامل ہو۔ ایک تو زبانی تائید ہے نا، ایک تائید کون سی ہے؟ زبانی تائید ہو سکتی ہے کہ نہیں ہو سکتی؟ ہوتی ہے نا جی۔ کوئی آدمی کہہ دے کہ میرا موقف یہ ہے، کوئی دو بندے اٹھ کے کھڑے ہیں ہمارا موقف بھی یہ ہے۔ آپ کو پتہ ہے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ایک معاہدہ ہوا تھا، سارے جتنے قبائل تھے قریش کے، انہوں نے معاہدہ کیا جی کہ بنی ہاشم کے ساتھ جو ہے وہ سوشل بائیکاٹ ہے۔ آج کا سوشل بائیکاٹ تو کوئی ٹکے کی اہمیت نہیں رکھتا۔ کیوں نہیں رکھتا جی؟ آپ کہیں سے بازار کہیں چلے جائیں، پنڈی چلے جائیں، لاہور چلے جائیں، کہیں دنیا میں چلے جائیں، جائیں کھائیں پئیں گھومیں پھریں۔ اب تو گھر والے بائیکاٹ کر دیں تو بندے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ہوٹل کھلے ہوئے ہیں ہر طرف۔ تو بائیکاٹ کر دیا کہ کوئی چیز خریدے۔ اس وقت کیا تھا، زیادہ تر بارٹر ٹرانزیکشن ہوتی تھی، یا پیسے دے کے کھانے کی چیز لے لی۔ اب وہ پیسے دے رہے ہیں، کوئی لے ہی نہیں رہا، کوئی چیز ہی نہیں دے رہا آگے سے۔ بلکہ ایسے واقعات بھی ملتے ہیں کہ جب وہ حج کے لیے لوگ آتے تھے تو اس وقت وہ میلہ لگتا تھا بہت بڑا، یعنی جیسے لوگ آ جاتے ہیں اپنے سامان بیچنے خریدنے کے لیے، تو عام دکانیں تو تھی نہیں، عام طور پہ سفر بھی نہیں ہوتا تھا، ڈاکوؤں کا خطرہ رہتا تھا، لوٹ لیں گے۔ تو اس وقت جب کوئی ایک واقعہ نقل ہوتا ہے کہ جہاں پہ جا کے نا کوئی بنی ہاشم کا آدمی کہتا ہاں جی کتنے کی یہ کھانے کی چیز ہے، فرض کیا اس کی قیمت ہے 1 درہم، تو ساتھ ہی نا ابو لہب کھڑا ہے، وہ کہہ رہا ہے جی کہ 10 درہم میں خریدتا ہوں۔ اب اس کے پاس تو تھا ہی 1 درہم، اس نے کیا خریدنا ہے، وہ دوسرے نے خرید لی، وہ اس کو کوئی خریدنے ہی نہیں دے رہا، کھانا پینا بند ہو گیا، سب کچھ چھٹی۔ تو اب وہ کافی عرصہ 3 سال گزر گئے اس پہ، تو ایک آدمی اٹھ کے کھڑا ہوا، ایک بندہ، وہ ایک دوسرے بندے کے پاس گیا، کہتا جی دیکھو بڑا ظلم ہے، ہم تو اپنے بیوی بچوں میں ہنستے کھیلتے ہیں، کھاتے پیتے آتے جاتے ہیں، اور بنی ہاشم جو ہیں وہ ہمارے رشتہ دار تو ہیں نا جی، اپنا ہی معاملہ ہے، تو اتنا ظلم اب ہم برداشت نہیں کریں گے۔ تو پھر وہ دوسرے بندے کے پاس گیا، دوسرا تیسرے کے گیا، چوتھا پانچواں، جو آپس میں باتیں ہو گئیں، انہوں نے کہا کل انشاءاللہ حرم میں بات کریں گے۔ تو دوسرے دن حرم میں بیٹھے تو وہ بندہ کھڑا ہوا، اس نے کہا جی بات یہ ہے، بڑا ظلم ہے۔ ابو جہل اٹھا، اس نے کہا تم غلط کہتے ہو، تمہاری بات کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ اب وہ دوسرا بندہ اٹھا، وہ رات جس نے بات کی تھی، اس نے کہا جی میں اس کی بات کی تائید کرتا ہوں، بڑا ظلم ہے یہ۔ اب تیسرا اٹھا تو ابو جہل بولا، اس نے کہا یہ رات میں کہیں تیار کی گئی بات ہے، یعنی یہ تائید ایسے نہیں آئی۔ تو لفظی تائید بھی ہوتی ہے، تو جب لفظی تائید ہوئی، حاصل ہو گئی، تو وہ اتنی زور آور تھی کہ ان کو حضرت ابو طالب سے بات کرنی پڑی۔ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کی، حضور نے فرمایا جو حرم کعبے کے اندر جو معاہدہ لکھا ہے اس کو سیکھ نے دیمک کھا گئی ہے، صرف کیا بچا ہے، بسمک اللہم، بس اتنا اللہ کا نام بچ گیا، باقی کھائی گئی۔ تو جب انہوں نے جا کے دیکھا تو باقی کھائی جا چکی تھی، تو وہ معاہدہ جو ہوا تھا ختم ہو۔ تائید۔ اور دوسری تائید کیا ہوتی ہے، کوئی لڑ رہا ہو اور اوپر سے آپ آ گئے تو چلو جی آپ بھی ساتھ مل گئے، تو 2 لڑنے والے ہو گئے۔ تو یہاں پہ ایک بندہ اپنی سٹوری سناتا تھا، کسی نے سنائی، ہمیں تو اس نے نہیں سنائی، کہ لڑائی ہو رہی تھی تو اتنی دیر میں ایک گاڑی آ گئی، تو اس نے گاڑی دیکھی، تو جو گاڑی کے ڈرائیور چلاتا تھا تو اس نے اندازہ لگایا کہ یہ وہ بندہ چلانے والا ہے، تو وہ خوش ہو گیا کہ اب 2 ہو گئے ہیں۔ تو جب گاڑی قریب آگے رکی تو جو بندہ آگے اندر بیٹھا ہوا تھا گاڑی میں، وہ کوئی دوسرا تھا، اس نے گاڑی کا ہارن بجایا اور اس نے کہا لالے، گاڑی نکال کے لے گیا، اور وہ مار کھاتا رہا وہاں پہ۔ تو وہ جو ہے نا جی، یہ تائید کبھی کبھی ایسی بھی ہوتی ہے کہ آپ لڑ رہے ہیں اور کوئی ایک بندہ آیا، 2 ہو گئے، کمک۔
تو ایدہ کا تو تائید کے لفظ آپ سمجھ گئے، وہی ہے جس نے تائید کی کا آپ کی، ایدہ کا آپ کی تائید کی، آپ کی مدد کی، کس چیز سے؟ بے نصری ہی، بعض عربی ساتھ نصری، نصرن کا کیا معنی ہے؟ مدد، نصرت۔ نصری کیوں آیا؟ با کی وجہ سے، با حرف جر تھا تو اس نے اس کو زیر دے دی، تو نصرن نہیں آیا، کیوں؟ کہ مضاف بن گیا، اور ہی اس کا مضاف الیہ، اپنی مدد کے ساتھ اس کی تائید کی۔ یعنی ایک تو اللہ تعالیٰ نے فرشتے بھی بھیج دیے، اپنی مدد بھیج دی، جس صورت میں بھی اللہ کی مدد تھی، اللہ کی نصرت تھی۔ نصرت کا کیا معنی ہوتا ہے جی؟ اور جی کامیابی جناب، نصرت کا کیا معنی ہے؟ کامیابی، فتح، یعنی ایسی مدد بھیجی اللہ تعالیٰ نے کہ جو اب مدد آ گئی ہے لیکن کامیابی نہیں ہے، اب مدد آئی اور اس کی مدد کی وجہ سے مخالف گروہ کو شکست ہو گئی، وہ مدد اللہ نے بھیجی۔ والذی کب بھیجی تھی جی؟ بدر میں، یہ بدر کی بات ہو رہی ہے نا، بدر میں اللہ تعالیٰ نے اپنی مدد، اپنی مدد بھیجی کامیابی کے ساتھ، یعنی وہ اللہ تعالیٰ کی جو مدد آئی تھی، جو فرشتے آئے تھے، اس نے کامیابی دلا دی۔ تو پہلے اللہ اگر کامیابی دلا سکتا ہے تو اب بھی دلا سکتا ہے۔ وَبِالْمُؤْمِنِينَ، اب یہ بات تھوڑی سی سمجھنے کی ہے، اور بعض عربی ساتھ الف لام، مؤمن، اینا، مومنون سے اینا کیسے بنا؟ با حرف جر تھا تو اس نے بالمؤمنین مجرور کر دیا، ٹھیک ہے جی۔ ایدک، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی مدد کی ہے اپنی نصرت کامیابی سے، اور دوسرا کس چیز سے اللہ نے اللہ کے رسول کی مدد کی؟ بالمؤمنین، اہل ایمان کے ساتھ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کس سے مدد ملی جی؟ یہ جو اہل ایمان تھے، یہ کہاں سے آگے تھے؟ اس سے اگلی آیت میں ہی آپ کو پتہ چل جائے گا، وہ کل انشاءاللہ پڑھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے کیسے ان لوگوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جوڑ دیا، کیسے یہ آپس میں، یعنی دو چیزیں ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم لیڈر ہیں، ٹھیک ہے جی، اور آپ کے پیچھے ہیں مومن، جنگ شروع ہو گئی، آپ کے حکم ماننے والے، یہ سب کچھ۔ اب ایک مومن، چلے ایسے لکھ دیتے ہیں، ایک یہ مومنین کا رشتہ کس کے ساتھ ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ دوسرا آپس میں بھی تو ایک دوسرے کے ساتھ ان کا رشتہ ہے کہ نہیں ہے؟ اگر حضور کے ساتھ یہ سچے رہیں، آپس میں لڑ پڑیں، آپس میں اختلاف کھڑا ہو جائے، تو کیا یہ جنگ کر سکتے ہیں؟ میں 4 بندے آپ لگا دیں کڑک گڑ ہے تھریشر کے اوپر، وہ آپس میں اختلاف کر جائیں تو کوئی ٹائم اتنا ہی لگے گا؟ زیادہ لگ جائے گا۔ اگر مستری مزدور آپس میں کھڑکھڑ شروع کر دیں تو کیا مکان بن جائے گا؟ وہ آپ کی بے شک مان رہے ہیں، آپ کی عزت کر رہے ہیں، آپ مکان بنوا رہے ہیں، لیکن مستری آپس میں ایک دوسرے سے لگ گئے مزدور، تو وہ آپ کے ساتھ چل نہیں سکتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے انصار کے 2 قبیلے تھے، مہاجرین یہاں سے گئے ہوئے تھے، ٹھیک ہے جی، ان تینوں کے دلوں میں ایسی محبت پیدا کی کہ جیسے سگے بھائیوں میں بھی نہیں ہوتی، اور اس محبت کے ساتھ ان تینوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کی ہے۔ تب جا کے اللہ نے کہا کہ ہم نے ایسے اہل ایمان کے ساتھ، الف لام خاص، یعنی ایسے خاص لوگوں کے ساتھ آپ کی مدد کی ہے، سمجھ گئے جی؟ اور یہ خاص لوگ خاصہ ہیں اس چیز کا۔ چلیں جی پڑھ لیتے ہیں۔ وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔
وَإِن يُرِيدُوا أَن يَخْدَعُوكَ فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ هُوَ الَّذِي أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم اغفر لهم وارحمهم وحاسبهم حسابا یسیرا وادخلهم الجنہ واعذهم من عذاب القبر ومن عذاب النار۔ اللہم من احییته منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیته منا فتوفہ علی الایمان۔ اللہم من احییته منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیته منا فتوفہ علی الایمان۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ فصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔